بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تو صحاباب نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھ حصہ سماعت فرمایا سی، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بقیہ حصہ بیان کرن دی کوشش کرنگا۔ اللہ ذوالجلال میرے سمیت سانو ساریانو اللہ سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایس وقت اگر کمی ہے تو صرف عمل دی کمی ہے، علم دی کوئی کمی نہیں، عمل دی بہت ساری کمی ہے۔ اللہ کو لو دعا کرو، جمعے دی مبارک کڑی ہے، اللہ ذوالجلال سانو ساری انو عملی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دوست احباب اول وقت دی اندر خطبہ جمعہ واسطے ہر جمعے تشریف لے کے آؤندے اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی خواتین، اللہ ذوالجلال تو آڈا ساریاں دا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ آئیے ذرا پل پل تے انسان نو دعا کرنی چاہیے، اللہ سانو ساریاں نو پریشانیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ آفتاں تو محفوظ فرمائے، اللہ فتنے فساد کو لو محفوظ فرمائے، اور صحیح معنی دی اندر اللہ رب العزت سونے محبوب دا سچا اور پکا اللہ غلام بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ذرا میرے بھائیو، میں پچھلے جمعے اندر چوتھا حق بیان کر رہا سا، وقت ختم ہو گیا، اس حق نو انشاءاللہ میں بیان کرنا کہ آپ دا چوتھا حق اے وے کہ آپ دی تابعہ داری کیتی جائے، آپ دی فرما برداری کیتی جائے۔ آئیے ذرا حدیث پاک سندے جانا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی علیہ السلام دے کول فرشتیاں دی ایک جماعت آئی، جاءت ملائکتو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ۔ فرشتے آئے، آن کے کہنے لگے کہ یار آج جس انسان دے کول، جس شخص دے کول اسی آئے ہیں، ایدیاں اکھاں سوندیاں نے تے دل جاگ دے۔ پھر کہنے لگے اس دی کوئی مثال بیان کیتی جائے۔ کہنے لگے مثال کی ہے، ایک بندے نے بہت سونا ایک محل بنایا ہوئے، تعمیر کیتا ہوئے، اور اس محل دی تعمیر تو بعد مکمل ہون تو بعد اس نو دعوت دیتی جائے لوگاں نو کہ لوگو آؤ تو آنو خانے دی دعوت ہے۔ فرمان لگے جیڑا آئے گا او مکان بھی بیکھ لوے گا تے دعوت بھی کھا لوے گا۔ اس مکان تو مراد جنت وے، اور دعوت دین والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ جیڑا آپ دی گل مان لے گا او جنت دی اندر بھی چلا جائے گا، جیڑا آپ دی تابعہ داری کرے گا اللہ انہوں اپنے محبوب دا ساتھ بھی عطا فرما دیں گے۔ آئیے آج کمی ہے تو صرف اس گل دی کمی ہے
کہ اسی زبانی کلامی بڑے دعوے کردے ہیں کہ مینوں نبی نال بڑا پیار ہے، مینوں نبی نال بڑا عشق ہے، مینوں نبی نال بڑی محبت ہوئے. یہ دعوے صرف زبانی کلامی ہے. اگر عملاً دیکھیا جائے سر دے بالاں تو لے کے پیران دے ناخنوں تک دیکھیا جائے کہ کیا واقعی میں سونے نبی علیہ السلام دا تابعہ دار ہوں، آپ دا فرما بردار ہوں. یہ چیز نو کمی نو پوری کرنی چاہیے کہ کیا میں اللہ دے پیغمبر دے حکم تے فرامین تے پورا اتر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کی اند ہے جو میرا محبوب دیندا ہے اونوں لے لو، جو میرا رسول دیندا ہے اونوں لے لو، اور جے تو منع کرے تو منع ہو جاؤ، رک جاؤ. ہن ویکھنا اے وے کہ سانو نبی نے دیتا کی ہے، اسی اس تے عمل کر رہے ہیں. کیا نبی نے سانو نماز دیتی، اسی اس نماز دے پابند ہاں؟ جے نمازی ہو تے تابعہ دار. نبی علیہ السلام نے قرآن دیتا ہے، ذکر دیتا ہے، اور سانو حلال چیزاں دے بارے دسیا ہے. آئیے ذرا میرے نبی نے منع کر دیتا ہے رک جاؤ. کیا میں شراب پین تو باز آگئے؟ کیا میں زنا کرن تو باز آگئے؟ کیا میں چوری تو باز آگئے؟ کیا میں امانت جو خیانت کرن تو باز آگئے؟ کیا میں جھوٹ بولن تو باز آگئے؟ کیا میں وعدہ خلافی کرن تو باز آگئے؟ کیا میں رشتہ داری نو توڑن تو باز آگئے؟ کیا میں ماں باپ دی نافرمانی کرن تو باز آگئے؟ کیا ایک ایک عمل دیکھیا جانا ہے؟ کیا میں داڑھی مڈوان تو باز آگئے؟ کیا میری سلوار ٹکنے تو اوپر رہندی ہے؟ کیا میں نبی علیہ السلام دے فرمان دی تابعہ داری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ غیر محرم عورت نال گلاں نہیں کرنیاں، غیر محرم عورت نال نہیں دیکھنا. کیا میں اس عمل دی اندر پورا نظر آ رہی ہے؟ ایک ایک عمل نو سامنے رکھو تے پھر اپنا احتساب کرو، خود منصف بنو، خود جج بنو، اپنی آپ دے اعمال اگے رکھو. کیا نبی دا جو حکم ہے او دے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میری صبح ہو جاندی ہے، دوپہر آ جاندی ہے، شام آ جاندی ہے؟ کیا میری صبح وہی صبح ہے جو میرے پیغمبر دی صبح ہے؟ کیا میری دوپہر وہی دوپہر ہے جو میرے محبوب دی دوپہر ہے؟ کیا میری شام وہی شام ہے جو میرے محبوب دی شام ہے؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے پیارے بھائیوں. آج دعوے بالکل کھوکھلے نے، بالکل کھوکھلے نے. ساڈے کول صرف نام دی محبت ہے، زبانی کلامی محبت میں. اگر ساڈے کول دیکھیا جائے کیا ساڈیاں خوشیاں سنت دے مطابق نے؟ کیا ساڈیاں غمیاں سنت دے مطابق نے؟ کیا شادی ہوندی ہے کیا اسی کوئی غیر رسمی کام تے نہیں کر رہے؟ آندے نے حاجی صاحب خوشی کیڑی روز روز ہوندی ہے؟ جی جی خوشی روز روز نہیں ہوندی. تو آئیے ذرا میرے بھائی، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ سال بعد بندہ انہیں ڈانس کرنا شروع کر دے، سال بعد شراب پینا شروع کر دے، زنا کرنا شروع کر دے، پنگڑے پانے شروع کر دے تے کہو جی کیڑی خوشی روز روز ہوندی ہے؟ تے سال بعد سونے نبی نے اجازت دیتی ہے کہ شرلیاں پٹاکے چلائے جان. آئیے ذرا میرے بھائی، میں چاہتا کہ تو انو زیادہ تو زیادہ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنایا جائے، اور انشاءاللہ میں جتنی بھی آیات پڑھاں گا انہوں دی اندر انشاءاللہ لفظ اطاعت، تابعہ داری، آپ دی فرما برداری کیتی جائے. رب العالمین دا ذرا قرآن سنیا کرو، دل لگا کے سنیا کرو. اللہ ذوالجلال میرا سنانا تو اڈا سننا اللہ قبول فرما لے، ساڑی نجات دا ذریعہ بنا لے. آئیے ذرا چوتھا حق کی ہے نبی علیہ السلام دا حقوق مصطفیٰ. چوتھا حق کی ہے کیونکہ 3 حق میں پچھلے جمعے اندر بیان کر
چکے ہیں. آگے چوتھا حق کی ہے کہ آپ دی تابعداری کیتی جائے. ہن پانی پینا تے کیڑے ہاتھ نال پینا ہے؟ سجے ہاتھ نال پینا ہے. جے سجے نہ پیوے گا پھر ہی تابعداری ہے، تے جے کھبے نال پیوے گا پھر تابعداری نہیں. بیٹھ کے پینا ہے، سجے ہاتھ نال پینا ہے، 3 سال لے کے پینا ہے. آؤ ایک ایک عمل دیکھیے. اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آئیے چوتھا حق کی ہے آپ دی تابعداری کیتی جائے، آپ دی فرما برداری کیتی جائے. لو پہلا مقام سن لیا جائے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. رب العالمین نے فرمایا سونیو کیا دیو کہ اللہ ادھر رسول دی گل منو، اللہ ادھر رسول دی تابعداری کرو. آؤ ذرا ایک اور مقام سن لینا وَإِن تُطِيعُوهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تیسرا مقام سن دے جانا ہے. فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ دے رسول دی گل مان لو تو اڈے تے رحم کیتا جائے گا. اللہ دے رسول دی گل مان لو تو انو رب جنت عطا کر دے گا. اللہ دے رسول دی گل مان لو اللہ تو اڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دین گے. آؤ ایک اور مقام سن دے جانا ہے. اللہ ذوالجلال فرما دے میں یطیع اللہ والرسول. رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ. اللہ فرماندے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والے اور بڑے ہی خوش نصیب ہے. آؤ ایک اور مقام سن لو. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے او ایمان والے اللہ کو لو ڈر جاؤ. گل جدوں بھی کرنی ہے صاف تے سیدھی کرنی ہے. اللہ سی گل صاف سیدھی کران گے ادا کی فائدہ ہوئے گا. فرمایا سچ تسی بول دینا یصلح لکم اعمالکم میں تواڈے بگڑے کام بھی سوار دواں گا ویغفر لکم ذنوبکم تے میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف فرما دواں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والا گل منن والا ہے تابعداری کرنے والا ہے او سمجھے اس بندے نے بہت بڑی کامیابی نو حاصل کر لیا ہے. میرے بھائی اس حق اندر دیکھیا جائے اسی اللہ دی قسم 100/100 نمبر حاصل نہیں کر سکے. اسی اس معاملے اندر دیکھیا جائے اسی من مرضیاں کرتے جے یقین کرو اسی بس ایویں نہ
نام دے مسلمان نام دے بس غلام بنے ہیں اب ویکھو میرے بھائی نبی علیہ السلام دے صحابہ میرے آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ اوتھے بیٹھ گئے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے کون نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے آقا فرماندے نے اجلسو 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 اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ تے میرے عبداللہ بن مسعود جڑے نے مسجد دی اندر داخل ہو رہے نے تے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے نے میری آقا دیاں نظراں پا گئی ہیں تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ تسی اٹھ کے اندر آ جاؤ میں تے اندر والے انو آکھی ہے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ عبداللہ تیری محبت تو قربان جاواں تیری تابعداری تو قربان جاواں تیری فرما برداری تو قربان جاواں آندے نے سونیو تو آڈی آواز میرے کنہ چ پہ گئی ہے تی عبداللہ دے ایمان نے گوارا نے کیتا ایک قدم بھی اگاں پوٹ لوا کتے محمدی نافرمانی نہ ہو جائے محمدی گستاخی نہ ہو جائے اللہ میری توبہ آج میں بیکھاں تو بیکھے کنے ایسے کام نے جڑے کامہ دیا اسی نافرمانیاں کرن ڈے اگر میں دسنا شروع ہو جاما بڑی لمبی فرست وے آ میرے بیر میں تیروں دسنا ہی چاہنے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے میری آقا فرمان دے میں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ میری آقا فرما دے میں جدوں فرض نماز کھڑی ہو جائے لا صلاۃ او دو کوئی نماز او دو کوئی نماز نہیں ہوندی تی اکثر ساڑھے بھائی کی کر دے میں فجر دی نماز کھڑی ہوندی ہے تے اپنی سنتا پڑھن دے میں جی کنے آکھیا ہے جی سانو امام صاحب نے آکھیا ہے میں پوچھنا چاہنا امام دی گل زیادہ قابل احترام ہے کہ جا میرے محمدی بات قابل احترام ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویکھنا ساڑھے کول اسی اندے صبح دی نماز کھڑی ہے تے پیغمبر دا حکم کیے نماز اندر شامل ہو جا تے جے تیرے کول وقت ہے وے اوتھے بیٹھا رہ تے انتظار کر سورج نکلندا جے نہیں وقت ہے اسے ٹائم بھی تو سلام پھرن تو بعد بھی او سنتا ادا کر سکدے میرے بھائی آنا تابعداری کے چیزاں نہ ہے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جی تو اذان دینی ہے تے پہلو درود پڑھنا کیوں بھئی درود کدوں پڑھنا کدوں پڑھنا نبی آندہ بعد چو پڑھنا اے آندہ نہیں میں پہلوں پڑھنا دسو ایدہ نام تابعداری ہے ایدہ نام فرما برداری ہے اور نانا میرے ویر آپ ویکھلا تابعداری آپ ویکھلا فرما برداری اللہ ذوالجلال دی قسم دعا کریا کر اللہ ساریا نو ایمیں دی بیٹی عطا فرما دوے اور بیٹیاں والے ہو اور تیاں والے ہو اے مسند احمد دی روایت ہے تے گل حوالے نال کرنا چاہنے حوالے دا ذمہ دار وہاں میرے بھائیو صحیح سند نالے ایک انصاری آن والا ہے میری آقا علیہ السلام نے کول آئے آن کی اندر سونیا محبوبہ خیر خریت معلوم کیتی ہے تے میری آقا فرما دینے اوہ آن والے میں محمد تیری بیٹی نال نکاح کرنا چاہنے اندر ہور کی چاہیدہ منوں میری بیٹی دا
نکاح تواڈے نال ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال گلاں کرن دی ہے تے میرے آقا فرماندے نے اوے انصاری گل سن لے، اصل اندر میں اپنے کسی صحابی واسطے تیرے کولوں پوچھ رہا ہاں سونیا محبوبہ کون ہے؟ میرے آقا فرماندے نے او جلیبیب ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جدوں نام سنیے تے اندر سونیو مینوں موقع دیو، ٹائم دیو، میں بیٹی دی والدہ نال جا کے مشورہ کر لواں۔ اے انصاری کر گیا تے جا کے میں نہیں اللہ والی ہے، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دا اے پیغام ہے، اپنی بیٹی دا رشتہ اپنے صحابی جلیبیب واسطے منگ دے میں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں اے گل سنیے عورت آندی او جلیبیب تے مڑا ماڑا ہے، بڑا غریب ہے، بڑا کمزور ہے، او دا نقش نین بھی کوئی نہیں، کالے جے رنگ دے تے جدوں انیاں گلاں باتاں ہوئیاں ہن خامد کی ہے چلو میں اللہ دے پیغمبر نو جا کے اپنا مشورہ دسوں میں جو ساڈے درمیان مشورہ ہویا ہے کہ سانو اے رشتہ قبول نہیں۔ اے گلاں کول بیٹھی بیٹی بھی سن رہی سی، واہ بیٹیے تو کدی نیک وے، آندی ابو جی امی جی گل سن لو، میرے مقدرہ دا کیا کہنا ہے، آج کسے دے رشتے دا انتخاب کوئی مولوی کردہ ہے، کوئی قاری کردہ ہے، کوئی پیر کردہ ہے، کوئی فقیر کردہ ہے، کوئی خطیب کردہ ہے، کوئی ادیب کردہ ہے، کوئی لبیب کردہ ہے، کوئی مفسر کردہ ہے، کوئی مجتہد کردہ ہے، کوئی اپنا کردہ ہے، کوئی بیگانہ کردہ ہے۔ اللہ تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ امی تو قرآن نہیں پڑھی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ امی تو قرآن نہیں پڑھیا، امی نہ انکار کریا جے، ابو جی نہ انکار کریا دے، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی جی ابو جی اللہ دے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی نہ کریا جائے، ابو جی اللہ دے پیغمبر نے میرے واسطے فیصلہ کر لیا وا تے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم جتھے میرا نبی خوش وے اوتھے میں خوش ہاں، اللہ مینوں ضائع نہیں کرے گا۔ تے میرے بھائی سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، ساڈے کولو رشتہ بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے کول ایک بھی ڈنگ دا، کچھ سلا دے میرے تائی آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیا جے بھیجیا اینو نبی سچے الہیا، پر اینی گل سنائی رنگ دا کالائے اور کچھ نو
حسین نہیں دے تائی ہن کی آندی ہے بچی بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے کم نہیں ہو ایمان دے بس کر اما تو ہن جان دے گورے تے کالے کم نہیں ہو ایمان دے اسی حکم دے بجے نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیو اے دے تائی میرے بھائی شادی ہو گئی ہے تے چند دن ہو گئے نے مار کا عہدے تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے پتہ کرو میرا جلیبی نظر نہیں آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے سونیا محبوبہ شادی تادی ہوئی ہے 7 کافراں نو جہنم واصل کیتا ہے تے کول میرے جلیبی دا لاشا بھی پیا ہویا ہے تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے نبوت والی اکھاں جواں سنے تے نالے جلیبی نو دوواں ہتھاں تے اٹھا لیا تے میری آقا فرماندے نے او جلیبی ہاذا منی وانا منہ ہاذا منی وانا منہ او جلیبی تم میرے چوا میں محمد تیرے چوا جلیبی تم میرے چو میں تیرے چوا اللہ دی قسم جدو نبی دی گل من لئیے تے رب کاٹا نہیں جے دھندا میری آقا فرماتے نے اللہم صب الخیر اللہ میں محمد گنے اللہ برکتاں فرما دے رحمتاں فرما دے میں پڑھیا پورے مدینے اندر اگر سارے گھراں دی اندروں راشن پانی ختم ہو جاندا سی تے جلیبی دے کرو راشن ختم نہیں سی ہویا کردا لوگ آ کے لے جایا کرتے سن میرے بھائی آؤ نا اللہ ذوالجلال فرما دے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آ میرے بھائی میں داسری ہوں اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام سن دے جانا اللہ ذوالجلال فرما دے میں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم آئے کو اور مقام سنانا چاہتا ہے اب ویکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا آن کے اندر سونیو تہاڈی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہوندی میں جدو تہاڈے کول چلا جانا ہے اذا ذکرت موتی و موتکا میں اپنی موت تہاڈی موت یاد کرنا ہے تے میرے کو صبر نہیں ہوندا میں دوڑدا تہاڈی زیارت کر لینا ہے سونیو کل کی ہوئے گا تسی اللہ ذوالجلال دی جنت اندر ہوو گے انبیاء دے نال ہوو گے بڑے اعلیٰ مقام تے ہوو گے سونیو میرا کی بنے گا میری آقا خاموش نے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خاموشی دا اظہار فرمایا قرآن پاک دی آیت نازل ہو گئی من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میری آقا فرماتے نے جیڑا اللہ دے رسول دا تابعدار ہے اللہ دے رسول دا فرما بردار ہے جیڑا آپ دی تابعداری کرنے والا ہے میرے ویر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے او کنا لوگاں دے نال ہوئے گا من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین، اور نبیاں نال ہوئے گا، اور شہیداں دے نال ہوئے گا، اور نیک پاکاں دے نال ہوئے گا۔ میرے بھائی آ میں تینوں دسنا اے چاہنا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تے پنجواں حق کی ہے کہ نبی علیہ السلام دی عزت دا دفاع کیتا جائے، آپ نو ہر پاسیوں بچایا جائے۔ اج دنیا تے لوگ لڑدے نے، اے جی میرا لیڈر ہے، میں دیتے حملہ نہیں ہون دینا، اے جی ساڈا سربراہ ہے، یہ دیتے اسی حملہ نہیں ہون دینا، اسی یہ دیتے کوئی وار نہیں ہون دینا۔ اللہ دی قسم ہے ساری کائنات دے لیڈر ایک پاسے خون، میرے محمدی لیڈری دا کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے بھائی آویخ لے، آپ دی عزت دا دفاع کرنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میدان میری آقا علیہ السلام دے اگے پیچھے دوڑ دینے، اگے آکے کھڑے ہو جاندے نے، میری آقا سر اچھا کر دینے، آندے نے سونیا فدا کا ابی و امی، سونیو اپنا سر اچھا نہ کرو۔ میری ابو طلحہ اگے کھڑے ہو جاندے، تیر آئے جو کچھ بھی آئے ابو طلحہ دے سینے اندر لگے، میرا محمد محفوظ ہو جائے۔ اے جے دفاع میرے بھائی، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو بھیجیا ہے کہ جاؤ انہاں دا پتہ کرو کتھے ہوئے، آؤ میرے پیر انہاں نو میرا سلام کہہ دینا ہے۔ میری آقا علیہ السلام دا پروانہ آپ دا یا نشان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو تلاش کرن دینے، تے میری آقا فرما دینے اے زید طلحہ نو محمد دا سلام بھی کہہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی آئیے ذرا گل مختصر ہے، اے صحابی نے آپ دا دفاع کیتا ہے، دفاع کر دیا جامع شہادت نوش فرما گئے نے۔ آئے آپ دا صحابی 70 زخم آگے نے، آپ دا دفاع کر دیا اوہ مرد رہ گئے۔ میں عورتاں دے بارے پڑھیا ہے، عورتاں نے میرے محمد دا دفاع کیتا ہے۔ اے کون ہے؟ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام عمارہ میری آقا علیہ السلام دا دفاع کرن رہی ہے، میری آقا دی اگے آکے کھڑیاں ہو گئی ہیں۔ میرے نبی نو کوئی بھی آنچ نہ آ جائے، کوئی بھی میرے نبی تے کوئی چیز آکے لگ نہ جائے، اور لوگوں انہاں دفاع کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لو میرے بھائی حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی نہ صحابی ہے، اے دی ایک لونڈی ہے، میرے محمد نو گالا دھندی ہے۔ انہاں بڑا سمجھایا ہے کہ نہ تو گالیاں دیا کر۔ آخر میرے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ صحابی ہے، انہاں نے اپنی لونڈی نو قتل کر دیتا ہے۔ میری آقا علیہ السلام فرما دینے کہنے میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے والے تھوڑی چرچے ہو رہے ہیں۔ میری آقا فرما دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے قتل کیتا ہے، انہوں ڈرم دی لوڑ نہیں، انہوں کبران دی لوڑ نہیں، انہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے خون رائے گائے ضائع، اے دی کوئی ویلیو نہیں۔ جیڑا میرے محمد دی گستاخی کردہ ہے او دا اے علاج ہے۔ اور لوگوں گل سن لو، میں دسنا ہی چاہنا ہے النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم، اور لوگوں آپ دی تابعداری کیتی جائے، اور لوگوں آپ دی عزت دا دفاع کیتا جائے، آپ تے حملہ نہ ہون دیتا جائے۔ آج تک اسی انشاءاللہ بچا رہے ہیں، اللہ دی قسم، اللہ دی توفیق نال، کہ آپ دی حدیث دا بھی دفاع کر رہے ہیں، آپ دیاں گلاں دا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اسی نبی دی بات آ جائے، اسی کسے دی بات نو ترجیح نہیں جے دیندے۔ میری آقا نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میری آقا نے فرمایا لا 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 صلاۃ، کوئی نماز نہیں، کس بندے دی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز، او دی نماز، او دی نماز نہیں جے۔ پاویں فجر دے اندر، ظہر دی اندر، عصر اندر، مغرب اندر، عشاء دی اندر، جیڑی بھی نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی۔ ایتھے پاویں امام دے پیچھے میں، پاویں کلہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اے میاں دے ہو، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اسی کندے جنازہ بھی نہیں ہوندا، جے فاتحہ نہ پڑھی ہے تے جنازہ بھی نہیں ہوندا۔ آ میرے ویر، عزت دا دفاع کر، آپ دی گل دا وفا کر میرے بھائی، آپ دی جتے گل آ جائے اوتھے بس چونچا نہ کریا کر، آنا آپ دی عزت دا دفاع کرنا ہے۔ فالذین آمنوا، فالذین آمنوا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فالذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اے اللہ دی قسم، رب دا قرآن کی آندا ہے، آئی ایمان والے ہو، میرے نبی دی عزت کرو، میرے نبی دا احترام کرو۔ تے آؤ نا میرے بھائی، میں دسنا اے چاہنا، آپ دا ادب، آپ دا احترام بڑا ہی ضروری ہے، آپ دا دفاع بھی بڑا ضروری ہے، آپ دا دفاع کیتا جائے۔ کی دفاع ہے کہ صرف ختم نبوت کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا دفاع کیتا جائے، آپ وال کسے نہ آن دیتا جائے۔ میں صحابہ دے بارے پڑھی ہے، آپ دی عزت دا دفاع کرن والے، آپ دے نال چلن والے، قدم قدم دے آپ دیا حفاظتہ کر رہے ہیں۔ میں کئی صحابہ دے بارے پڑھے ہے، میرے پیغمبر چل دے نے تے صحابہ کدی دوڑ کے اگے کھندے نے، کدی دوڑ کے سیر تے کھندے نے، کدی دوڑ کے پیچھے کھندے نے۔ میری آقا علیہ السلام دیا حفاظتاں پہ کرنڈے نے۔ آؤ شیما حقوقی ہے، ایک ایک حقوق نو بیان کریے، وقت دی بڑی ضرورت ہے تے شیما حقوقی ہے کہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھیا جائے تے کثرت نال پڑھیا جائے۔ اور درود پڑھو، ضرور پڑھو تے مگر مسنون پڑھو۔ کوئی بھی درود دا منکر درود پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔
میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث پاک سن دے جانا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، کنی مرتبہ ایک مرتبہ درود تسی پڑھ لو تے 3 فائدے میرا رب عطا کر دوے گا۔ 3 فائدے ایک باری درود پڑھنے، محمد میری آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جیڑا ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ دے تے اپنیاں 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ 10 رحمتاں فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیَّاتٍ، جیڑا ایک واری درود پڑھدا ہے سونے محبوب دے میرا اللہ اس بندے تے درود دی برکت نال 10 گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اگے کی آکھیا وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، جیڑا ایک واری درود پڑھدا ہے میرا رب درود دی برکت نال اس بندے دے 10 درجے بلند کر دیندے نے۔ آؤ ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، میری آقا فرما دینے قیامت والا دن ہوئے گا او بندہ سب نالوں میرے زیادہ قریب ہوئے گا جیڑا مجھ محمد تے درود پاک پڑھن والا ہے، جیڑا میرے تے کی پڑھن والا ہے، درود پاک پڑھن والا ہے۔ آؤ ایک واری ایک اور حدیث سن لو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من نسی الصلاۃ علیہ خطیہ طریق الجنہ، جیڑا محمد تے درود پڑھنا بھول گیا ہے او سمجھو جنت دا رستہ بھول گیا ہے۔ جیڑا درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا رستہ بھی بھول گیا ہے۔ اوے درود پڑھو، او درود پڑھو جیڑا میرے مصطفیٰ دی زبان اقدس تو نکلیا ہو، صحابہ نے پڑھیا، اسی درود منکر نہیں، اے درود لکھی ہے، اے درود ہزاری ہے، اے درود تلجین ہے، اے درود لکھی ہے فلاح ہے، یہ سارے مولویاں دے بنائے ہوئے، انہاں جو کسے درود دی حقیقت نہیں۔ انہیں 1000 مرتبہ پڑھو تو آڈی بیٹی دا رشتہ ہو جائے گا، انہیں 1000 مرتبہ پڑھو تو آڈا کاروبار چل جائے گا، یہ سب بناوٹی گلا۔ اور درود پڑھو، اصل پڑھو، جیڑا اصلی درود ہے وہ پڑھو۔ کسے مولوی دا بنایا ہویا درود نہیں قبول ہوئے گا۔ اے جے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سونیا ساڑھے کو لاتے صحیح، اے دورو دورو گلہ نہ کریا کر، ساڑھے قریب آتے صحیح، ایم ایک سندر انہیں جی درود منکر نے اور سونیا اسی درود منکر نہیں، اسی آدھی درود تو بغیر ساڑھی نماز نہیں ہوندی۔ آئیے ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا من جالس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ
وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ میرے آقا فرماتے ہیں جیڑی مجلس لگی ہوئے اس مجلس دی اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے اس مجلس اندر سونے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے یہ مجلس قیامت والے دن پریشان ہوئے گی شرمندگی دا سامنا کرے گی میرے بھائی آؤ ایک اور حدیث سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل دعائن محجوب حتی یصلی علی النبی میرے آقا فرماتے نے جیڑی درود پڑھ کے دعا کیتی جائے اللہ اس دعا نو رد کر دے ہی نہیں ہجے بھی تو آکے کے درود نہیں پڑھ دے اسی آنے نماز پڑھ دعا پڑھ اذان تو بعد پڑھ اسی آنے پڑھ درود ضرور پڑھ مگر مسنون پڑھ اسی اصلی درود دے قائل ہیں نقلی درود دے اسی قائل نہیں یہ فیصلہ آبادی کمال بھی تھی جن نے درود بنایا اپنا بنایا ہے اللہ دی قسم اسی فیصلہ آبادی نہیں جو پڑھتے اسی لاہور والا نہیں پڑھتے اسی پڑھتے ہیں مدینہ پاک والا پڑھتے ہیں سونے نبی والا درود پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیب اگے کی آندے ہو اچھی اچھی کی کہندے ہو السلام سلام بھی پڑھ دے ہو نا اسی نبی تے سلام بھی پڑھ دے ہیں تے درود بھی پڑھ دے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو اسی سونے نبی تے سلام بھی پڑھ دے ہیں اسی وہ کدی نہیں سلام پڑھے چار پرا کٹے ہو جاؤ ہے تے سپیکر کے کھڑے ہو جاؤ اچھی اچھی آواز نہ پڑھنا شروع کر دو اسی وہ سلام دے قائل نہیں اسی وہ سلام دے قائل جیڑا میرے محمد نے اپنے صحابہ نو سکھلایا اے میرے پیارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نصلی علیکہ اسی تو آتے کیویں درود پڑھیا کریے آپ نے فرمایا پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ اے سوال کر دے میں تسی درود لڑ کیوں انی محبت کر دے ہو کیوں اینا پیار کر دے ہو اللہ جواب چاہیے دے فرمایا سورۃ احزاب پڑھ لو جواب آ جائے گا اللہ جی کی جواب ہے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی پڑھتا ہے فرشتے بھی تے ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آج جمعہ دا دن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جمعہ والے دن کثرت نال محمد پاک تے درود پڑھ دے میں محمد ہوتی شفاعت کرانگا میرے بھائی کتنا بڑا عمل ہے میرے نبی دا ساتھ نصیب ہو جائے گا آپ دا ایک بہت پیارا صحابی ہے میرے بھائی میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا سونیو میں تو آرتے کنک درود پڑھیا کرا فرمایا ما شیطا جنہ تیرا دل کرتا ہے پھر پوچھ دے ما شیطا جدو آپ انہی گل کہندے گے وہ صحابی دی محبت وادی گئی ہے پیار ودا گیا سونیا محبوبہ اور میں زیادہ تو زیادہ تو ہٹے درود پاک بھی پڑھیا کرانگا میری ماں میری بہنوں میرے ویروں میرے دوستوں جیڑا کہنا میرا کاری صاحب کاروبار نہیں چلدا میریاں پریشانیاں ختم نہیں ہوندیاں کاری صاحب میں بے اولاد ہوں میں ممبر تے کھڑا ہو کے گل کہہ رہا منو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے خدا دی قسم درود تو پڑھتا جا جیڑی بھی حاجت منگے گا رب عطا کرتا رہے جیڑی بھی گل ہے
درود پاک دی تینوں کی پتہ ہے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. سونے تے درود پاک پڑھنا بڑی عزت دی بات ہے، بڑے مقام دی بات ہے. اللہ تو انہوں سارے انہوں مدینے لے جائے. اللہ انہوں نے روزہ مبارک تے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھن دی اللہ سعادت نصیب فرما دے. یہ پیارا سی آبی ہے، سونے ہو کنہ کو پڑھیا کرا. آپ نے فرمایا جنہ تیرا دل کرتا ہے. اچھا سونے ہون میں زیادہ تو زیادہ تو آٹھتے درود پاک پڑھیا کرانگا. میری آقا نے فرمایا کہ جنہ کر لیں گا تیرے واسطے ہی فائدہ ہے، جنہ پڑھ لیں گا تیرے واسطے ہی فائدہ ہے. اور میرے ویرو روزانہ اپنی عادت بناؤ، روزانہ اپنی عادت بناؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا بھی ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم اینا بھی ہے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود ابراہیم. کوشش کرو روزانہ 100 مرتبہ اپنی عادت بناؤ، 100 مرتبہ انہوں پڑھیا کرو. اور انشاءاللہ جیڑی دعا تسی کر لیے او دے اول بھی درود پڑھو آخر بھی درود پڑھو. انشاءاللہ میرا رب تو اڈی درود دی برکت رہے حاجتہ پوریاں کر دوے. آئیے تھرا میرے بھائی صحابی آندہ ہے سونیوں میں کنہ کے درود پڑھا. فرمایا ما شیطا جنہ تیرا دل کرتا ہے. اچھا سونیہ محبوبہ اور میں زیادہ تو زیادہ ٹائم تو آٹے تے درود پاک ہی پڑھیا کرانگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سن لے پروانے یہ زیادہ تو زیادہ درود ہی پڑھیا کرے گا نا اذن تخفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا. اور پروانیاں درود پاک تو پڑھنا شروع کر دے اللہ درود پاک دی برکت نہ تیرے غمانو دور کر دوے، اللہ تیرے گناہانو معاف کر دوے گا. کون آندہ کہ درود نہ پڑھو؟ لیاؤ کوئی ایک بندے دا نام دو پیش کرو، کسی ایک مولوی دا نام پیش کرو جیڑا آندہ درود نہ پڑھیا کرو. اور فرق اینا ہے اسی آکھا درود کڑیا نہ کرو، اینا کہا یہاں پڑھیا نہ کرو. اسی آکھا کڑیا نہ کرو، یہاں پڑھیا نہ کرو. نا اسی آنے درود پڑھو، درود پڑھو، ضرور پڑھو. میں کہنا درود پڑھو، تسی کہنا ضرور پڑھو. درود پڑھو، درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو، مگر مسنون پڑھو. کوئی بھی درود تو روک دا. اے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تابعہ داری آپ دی کیتی جائے اور لوگوں اے حقوق مصطفیٰ کہ نبی علیہ السلام تے کسرت نال درود پاک پڑھیا جائے، آپ دا دفاع کیتا جائے، آپ دی تعلیم نو عام کیتا جائے. لوگوں یہ ہے حقوق مصطفیٰ. اللہ صحیح معنی اندر سانو اے ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. اللہ تبارک و تعالی منو اور تو انو کسرت نال اللہ سونے محبوب تے درود پاک اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.